کل آپ لوگوں نے کے پی کے میں ریلی کر دی جس کا انتظار تھا، جلسہ بھی کر دیا، سنا اگلا جلسہ آپ مولانا فضل الرحمان کے حلقے میں کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس تو موسمی حالات کے علاوہ بھی جو ہمیں جہاں جہاں سے بات ہوتی ہے اور جو پروگرام دیتے ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں اب وہ شعور پیدا ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے بولنے لگے ہیں اور پھر اسی طریقے سے تمام حقائق لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ جن جن باتوں کی خدشات کا ہم نے اظہار کیا تھا وہ ایک ایک کر کے بالکل سامنے آ رہے ہیں۔ اب 5 ارب روپے بھی مانگے جا رہے ہیں۔ صورتحال کا ہم نے دیکھا، سینٹ کے الیکشن میں ہم نے کہا تھا کہ حصہ لیں گے، ہم نے کہا تھا ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جناب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یہ بلاول جو ہے ویٹو کر لے گا۔ یہ تمام باتیں جو ہم نے آپ سے چند ماہ پہلے کی تھی آج ایک ایک کر کے جو وہ سامنے آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو وقت گزرے گا تو حقائق اور کھلیں گے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ کی اور مولانا کی ایک قانونی جنگ بھی چل رہی ہے۔ اب آپ کہیں کہ ہم انہیں نوٹس بھیجیں گے، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا، تو یہ جو بحث ہے یہ ایک نتیجے پہ کس طریقے سے پہنچے گی؟ دیکھیے ہم تو اپنے کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے، اور ہمارا بالکل سیدھا سادہ سا ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم اور تمام سیاسی جماعتیں پورے ملک میں لانگ مارچ کر رہی ہیں، دھرنا دے رہی ہیں اور 2-2.5 سال سے لگی ہوں کہ فیئر الیکشن ہو، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ فیئر الیکشن پارٹیوں کے اندر ہو، اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام پاکستان میں فیئر الیکشن ہو۔ آج یہ تمام تنظیمیں توڑ دیں، فیئر الیکشن کرائیں، اور جو لوگ درمیان میں ایسے لوگ آ جائیں جو فیئر الیکشن کروا لیں، وہ بھلے مولانا فضل الرحمان صاحب بنے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ الیکشن کرا دیں، جو بنے گا آپ کو وہی ہوگا، چاہے وہ بنے چاہے کوئی بنے، لیکن نظریاتی کارکنوں دیکھیں ہمیں کسی کی ذات سے دشمنی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دستور کے مطابق اصول کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ کل جو اصول مفتی محمود نے اور دیگر اکابرین نے قائم کیا تھا، اور اس پہ کیوں مولانا عبدالغفور حیدری، میرے پاس اطلاع ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری جو ہیں ان کو وائس چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان کو ان کے وعدے کے مطابق اگر اکثریت آتی ہے ان کی تو انہیں وائس چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں عبدالغفور حیدری صاحب وہ کسی منصب پہ کوئی نہ کوئی آئے گا رب العالمین، تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس منصب پہ آئے ہیں۔ آپ یقین جانیں رانا صاحب، آج یہ تمام جو ہو رہے ہیں بندر بانٹ ہو رہی ہے، ہر پارٹی کے حوالے سے لوگ آزاد کھڑے ہیں۔ کوئٹہ میں بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے بلوچستان میں ہر پارٹی کے اندر کیا صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رزلٹ کیا آئے گا۔ ہم کہتے ہیں بلوچستان میں ووٹ اس دفعہ بکے گا، کسی منصب پہ پہنچائے، لیکن ایک طریقے سے ایک میں گزارش کروں گا اگر ووٹ نہیں بکنا ہوتا تو تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کو ٹکٹیں نہیں ملی ہیں وہ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ اب وہی آپ کے عبدالقادر صاحب نے آزاد کس طرح جمع کر دیا ہے؟ کیا آزاد جو لوگ جمع کریں گے وہ 8 ووٹ کہاں سے لائیں گے جب ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے؟ تو یہ تمام باتیں کھل کر آئیں گی سامنے، اور پھر دیکھیے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی منصب پر اللہ کسی کو بھی لے کر آ جائے، ہم میں نہ کوئی بغض ہے، نہ جلن ہے، نہ حسد ہے، لیکن وہ ایک جمہوری طریقے سے آ جائے اور جمہوریت کے مطابق آ جائے۔ ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ اسی طریقے سے صحیح رکنیت سازی کریں، الیکشن کرائیں، اس میں جو بھی زائد بغیر آتا ہے تو ہم بالکل اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر جعل سازی کی جائے گی تو یقیناً اور موروثیت ہوگی تو پھر اس کے سامنے یقیناً اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں۔ حافظ صاحب، مولانا شرانی صاحب کہتے ہیں کہ غیر آئینی اقدام پہ مولانا فضل الرحمان کو ہم نوٹس بھیجنے کا سوچ رہے ہیں، کب تک سوچتے رہیں گے، اور یہ جو نوٹس ہے اس کی وقت کیا ہوگی؟ دیکھیے یہ تو یہی بات ہے کہ سوچ کر ہی تمام باتیں کی جاتی ہیں۔ ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں آپ یقین جانیے کہ انہوں نے اچانک
کسی پلان کے تحت نہ ہمارا کوئی پروگرام تھا. انہوں نے جس طرح غیر دستوری طور پر اخراج کے حوالے سے اعلان کر دیا، اس کے بعد ہمارے لیے تو اخبار میں ہمیں پتہ چلا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. موسمی حالات، تمام تر صورتحال کے بعد بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم اپنے تمام پتے وقت پر انشاءاللہ کھیلیں گے، اور تمام باتیں ہم اس وقت شو نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے یہ بتا دیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جہاں سے الیکشن لڑتے ہیں مولانا صاحب، وہاں پہ آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، لکی مروت بھی پروگرام ہے، ڈیرہ اسماعیل خان بھی پروگرام ہے، اور تمام جگہ پر. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ چند ہفتے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے جو عوامی رابطہ ہوگا وہ اسی صوبے سے ہوگا جہاں پر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا. اس حوالے سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی. اس کا مطلب مولانا کے گھر میں آپ پہنچ گئے؟ نہیں جی، ہم گھر تک پہنچا دیں گے انہیں، کوئی ایسی بات نہیں. حافظ صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ مولانا کے ساتھ آپ کا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ قانونی زیادہ ہے، سیاسی کم ہے؟ دیکھیں، قانون بالکل قانونی، میں نے تو یہی بات کی ہے. میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ تمام باتیں ہیں، آپ کو ایک طرف ایک چیز سامنے نظر آتی ہے کہ لوگ پیسے لے رہے ہیں، پیسے نہیں، ایم پی اے بک رہے ہیں. انہیں خرید کون رہا ہے؟ نمبر ایک، خریدنے والے کا نہ نام ہے نہ ان کا کوئی احتساب ہے. اچھا، اس خرید و فروخت میں سینیٹر کون بن رہا ہے؟ انہوں نے باقاعدہ طور پر 3 سال بھی گزار دیے سینٹ کے اندر کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون تب ہوگا جب اس پہ آپ عمل درآمد کریں گے، لیکن اگر قانون کو آپ کتاب کے اندر ہوگا، اسی کی صفحے میں ہوگا، اور وہ تاج میں رکھا ہوگا اور اس پہ تالا لگا ہوگا، لانگ مارچ میں جس میں آپ بھی ساتھ تھے، انصاف تو فراہم نہیں کرے گی. پہلے لانگ مارچ میں جس میں آپ بھی ساتھ تھے، آپ نے بتایا کہ جان ہماری مال میاں نواز شریف کا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم کو باہر بھیجا جائے گا، پہلے میں نواز شریف کو بھیجا مریم، تو اب مریم کو بھیجنے کا کیا سودا طے ہوا ہے؟ کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ کتنا فنڈ مانگ رہے ہیں؟ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ مریم صاحبہ اور ان کا طے ہو گیا تھا کیا، اور وہ لوگ جا رہے تھے دونوں، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ وہ خاموش رہیں گے. 5 سال جو ہے موجودہ حکومت کو گزارنے دیا جائے گا. اس کے بعد نواز شریف صاحب جس انداز میں چلے گئے وہ قوم کے سامنے ہے. اور اس کے بعد لیکن عمران خان جو ہے وہ ڈٹ گیا، اور انہوں نے یہ سیل سے نام نہیں نکالا اس کا. اور وہ 11 مہینہ آپ دیکھیں ریکارڈڈ ہے کہ 11 مہینہ ماں بیٹی، باپ اور بیٹی دونوں خاموش رہے، اور انہوں نے کوئی نہ ٹویٹ کیا نہ بات کی. اور اس کے بعد یہ بتا دیں کتنے پیسے اس مارچ کے لیے رکھے جا رہے ہیں؟ آج ہم سب اس مارچ کے لیے جناب، یہ تو آپ کے ٹیلیفونک، یہ تو میڈیا میں یہ بات آ گئی، ٹیلیفونک ٹیپ ہو رہے، 5 ارب روپیہ مانگا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ مریم کہتی ہے کہ وہ باہر نہیں جانا چاہتی، جب آپ باہر نہیں جانا چاہتی ہیں اور آپ نے کسی سے مطالبہ نہیں کرنا ہے اور آپ ڈٹ کے مقابلہ کریں گی، تو پھر آج اس بریکنگ نیوز دینے کی کیا ضرورت درپیش ہے؟ یہ ہے کہ وہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس وقت آنے والے دنوں میں مجھے چھوڑیں گے، اور وہ جو ایک ڈیل تھی جس میں سے آدھا ہو گیا تھا، اور آدھے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، اس ڈیل کو آگے بڑھانے کے لیے زبیر صاحب کا اشارہ دیا جا رہا ہے. حافظ صاحب، ایک آخری سوال، وہ بات آگے نہیں بڑھی. تصدیق کیجئے گا یا نفی کیجئے گا، آپ مجلس شورا کے ممبر بھی رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نجیم خان ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے ایک الزام لگایا گیا کہ زرداری دور کی جب حکومت آنے والی تھی تو آصف علی زرداری صاحب نے ٹیلی فون کر کے مولانا سے سپورٹ مانگی تھی، تو مولانا نے اس کے بدلے اسلام آباد میں اراضی طلب کی تھی کہ آپ ہمیں اراضی دیں اور پھر ہم کی سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، کیونکہ نجیم صاحب ہمارے بہت پرانے اور اسٹوڈنٹ لائف سے ساتھی ہیں. جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ میرا ان سے کوئی کئی سالوں سے رابطہ رہا ہے. لیکن اس دن میں نے بھی ان کی یہ باتیں سنی ہیں، اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے. اور یاسر بھائی، میں تو پہلے ہی بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہوگا، صرف میں اس لڑائی کے حوالے سے یا اپنے دشمنی کے حوالے سے میں کوئی الزام کی تصدیق، یعنی جو حقائق آپ جانتے ہیں آپ صرف اسی کی تصدیق کریں گے، اور آنے والے دنوں میں جو مجھے علم ہوگا میں وہی صحیح قانونی طور پہ آپ جنگ لڑتے رہیں گے، اور دوسری جانب آپ ریلیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں.